السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، شروع رمضان سے ہم نے سب سے پہلے روزوں سے متعلق اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کے آداب، اس کی اہمیت، تمام چیزوں کو سنا اور اس پر آخری رمضان تک انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز ہم نے جو سنی ہے، سمجھی ہے، زکوٰۃ کے متعلق کچھ چیزیں باقی ہیں، اس کو انشاءاللہ کر لیں گے۔ اس پر بھی امید ہے کہ آپ لوگوں نے عمل کیا ہوگا، اور اگر ابھی تک تاریخ فکس نہیں ہوئی یا اس سال ابھی 20ویں رمضان سے یا 25ویں سے کریں گے تو اللہ عمل کی توفیق دے۔ اب جو تیسری اور اہم چیز ہے رمضان سے متعلق وہ ہے اعتکاف، اور دوسری اعتکاف کے تعلق سے چیز اور آخری عشرہ کے تعلق سے شب قدر کی تلاش۔ لہذا سب سے پہلے ہم اعتکاف کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے مسائل انشاءاللہ آج ہی پورے ختم کریں گے، مختصر وقت میں، اللہ آسان فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ فضیلت کے اعتبار سے اور اہمیت کے اعتبار سے اعتکاف کا کیا درجہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بلا ناغہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے آگے بتاؤں گا۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناغہ پابندی سے کیا ہو، جیسے سنت مؤکدہ نمازیں، فجر کے پہلے کی 2 رکعت سنت نماز، اسی طرح ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ بہرحال اعتکاف بھی اسی قبیل سے ہے۔ پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پوچھا گیا اس کی کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سفر میں تھے، تو سفر میں اعتکاف نہیں کر پائے تھے، تو آئندہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پھر ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں بھی 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پابندی سے کیا، یقیناً اس میں بہت اثرات ہوں گے۔ اب وہ کیا اثرات ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اب یہاں پر مطلق اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے اعتکاف کی بات نہیں ہو رہی، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ کے طور پر بنا دیتے ہیں۔ غزوہ خندق کے متعلق ہم نے سنا تھا کہ مشرکین کو اور عرب والوں کو حملے میں مشکل ہو جائے، آسانی نہ رہے، اس لیے مدینہ کے اطراف میں خندق بنائی گئی تھی۔ وہ زیادہ چوڑی نہیں تھی، یہ والی خندق بہت چوڑی ہے، وہ بھی 3 ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ 3 خندق جہنم کے اور اس کے درمیان بن جاتی ہے، اور ایک خندق کی مسافت، اس کی لمبائی 70 سال کے سفر کے برابر ہے۔ ایسے 3 خندقیں اللہ رب العزت بناتے ہیں ایک دن کے اعتکاف پر، تو کیا فضیلت ہوگی دوستو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے اور فرصت دی ہے، آسانی دی ہے، تو ہم اعتکاف کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، اب اعتکاف میں اثر کیا ہے؟ اعتکاف کا اثر دیکھنا ہے تو ہم کو ایک چیز سمجھنی ہوگی۔ پچھلے امتوں پر اللہ رب العزت نے ایک رہبانیت نام کی چیز ہمارے کانوں سے گزرتی ہے۔ پچھلی امتوں میں رہبانیت جائز تھی۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے دھندے کاروبار کو چھوڑ کر، دنیا سے قطع تعلق ہو کر پہاڑ پہ جا کے بیٹھنا، جنگل میں جا کے گم ہو جانا، گویا کہ دنیا سے کٹ جانا اللہ سے ملنے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے عبادت کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں، دھندا کاروبار کو چھوڑ دیتا ہوں اور نکل جاتا ہوں کہیں پہ۔ اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔
لیکن چونکہ دوسری امتیں پچھلی امتوں نے اس عمل کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑا ہے، اگرچہ اس امت میں وہ جائز نہیں ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پوری زندگی کی روحانیت تو حرام قرار دی ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا چند دنوں کے لیے مخلوق سے کٹنے والا ایک عمل دیا ہم کو، مخلوق سے کٹنے والا عمل دیا ہے، وہ ہے اعتکاف، کہ چند دنوں کے لیے ہم مخلوق سے بالکل کٹ جائے تاکہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے روح کے اندر ایک انرجی پیدا ہو جائے اعمال پر کھڑا ہونے والی۔ اسی لیے دوستو یہ اعتکاف ہے کہ 10 دن ہم بالکل تمام چیزوں کو چھوڑ کر دنیا سے کٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے والے بن جائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی اور نبوت کے ملنے کا زمانہ قریب آنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چینجز آنے لگے۔ اس میں سب سے پہلی یہ چیز تھی، تبدیلی یہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی مشغولیت بھری زندگی سے نکل کر غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، معمول یہ تھا کہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے اور وہاں پر مستقل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے تھے اور وہ عمل کرتے تھے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر الہام فرمایا تھا، کیونکہ ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ احساس ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہوں گی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کسی کے ذریعے یا خود غار حرا تک وہ چیزیں پہنچاتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی دیر ہو جاتی تھی، کافی دن گزر جاتے تھے، تو پھر گھر تشریف لے آتے تھے، پھر واپس کچھ دنوں کے بعد چلے جاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ مخلوق سے کٹنا خالق سے جڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیر کے لیے ضروری ہے، مشغولیت سے نکلنا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیر کے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی کی وجہ سے، تنہائی کی عبادت کی وجہ سے ایسا تعلق بن گیا اللہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرشتے کو دیکھنے کی طاقت اور صفت آ گئی۔ جب جا کے فرشتہ سامنے آیا، اب حضرت جبرائیل سامنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اقرأ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ طاقت آ گئی ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ تو حضرت جبرائیل نے یہ نہیں کہا چلو میں پڑھاتا ہوں اسی کو۔ حضرت جبرائیل کو پتہ ہے کہ اب کیپیسٹی پیدا ہو گئی ہے، طاقت آ چکی ہے وحی کے بوجھ کو برداشت کرنے کی۔ جس چیز کو، جس قرآن کو، جس وحی کو پہاڑوں پر پیش کیا گیا اور دنیا کی بہت ساری چیزوں پر پیش کیا، تو وہ چیزیں ڈر گئی اس کو اختیار کرنے سے۔ اللہ رب فرماتے کہ انسان کے دل نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کی ران میرے ران کے اوپر ٹچ تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وحی نازل ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے چھوٹنے لگے اور ایک مختصر سا لفظ تھا وہ باقی رہ گیا تو وہ نازل ہو رہا تھا۔ اب مجھے یہ احساس ہونے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے وزن کی وجہ سے کہ میرے ران پر شاید پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ شاید میرے پیر کی ہڈی چورا چورا ہو جائے گی۔ تو وہ کس چیز کا بوجھ تھا؟ وزن تھا وحی کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے پڑھیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے دبایا، 3 مرتبہ یہ عمل ہوا اور پھر جو ہے قرآن شریف کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو معلوم ہوا تنہائی کے اندر وہ طاقت ہے۔ اگر ہم اللہ سے تنہائی میں دنیا سے کچھ دیر کے لیے قطع تعلق ہو کر اللہ سے لو لگائے تو ہمارے اندر بھی وہ طاقت اور وہ انرجی پیدا ہوں گی جس کے ذریعے ہم اللہ کی فرما برداری پر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اسی طرح ایک چیز یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو چلتا پھرتا بنایا ہے یہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہم کو پتہ ہے۔ اللہ نے ایک تو ہم کو جسم دیا ہے، دوسری چیز جو دی ہے وہ روح دی ہے۔ جسم کے لیے ہم روزانہ اچھی غذائیں کھاتے ہیں اور ہم کو بہت ساری چیزیں پتہ ہے، ہم پانی پیتے ہیں تاکہ ہمارا جسم بحال رہے۔ اب روزے کی حالت میں دیکھیے
عصر کی نماز کے بعد اکثر لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، بات کرتے بھی ہے تو آواز دھیمی دھیمی نکلتی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اگر کھانا پینا روک دیا جائے تو جسم کے اندر ایک کمزوری آ جاتی ہے، تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، تو ہم فوراً اس کو کیا کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں کہ روزہ کھولتے وقت جو ہے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سبزہ ڈال کر پانی پیتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے واٹر میلن سے روزہ کھولتے ہیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو، ہم کو احساس ہے کہ جسم کے اندر پانی کی کمی ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستو اسی کے ساتھ جس طرح تھوڑی دیر غذا نہ ملنے کی وجہ سے جسم میں کمزوری اور تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، اللہ نے ہم کو جو روح دی ہے اگر اس کو بھی وقت پر غذا نہ ملے تو اس کے اندر بھی کمزوری آتی ہے۔ اب اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ روح کی کمزوری مطلب اعمال کی کمزوری، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت میں دل نہیں لگے گا، سچ بولنے کو جی نہیں چاہے گا، جھوٹ بولنے میں آسانی ہو جائیں گی، ایمانداری والی صفت کرنے میں جو ہے بوجھ محسوس ہوگا، بے ایمانی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ خالی عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، روح سے زندگی کے تمام معاملات کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا روح کو طاقت پیدا کرنے کے لیے روزانہ کے اعتبار سے اس کی غذا ضروری ہے کہ یہ اعمال جو ہے اور ایمان کی محنت یہ روح کو غذا پہنچانے والی چیز ہے۔ لیکن دوستو سالانہ اعتبار سے اینولی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اعتکاف والا عمل رکھا ہے۔ اگر 10 دن کا کوئی اعتکاف پابندی کے ساتھ کر لے، اس کے شرائط کے ساتھ کر لے، تو انشاءاللہ اس کی روح کے اندر ایک مضبوطی آئے گی۔ یہ 10 دن کا عمل اس کے لیے پورا سال عمل پر کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک چیز اس کے اندر یہ ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف کرنے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے، اور مقصد بھی بتایا اس کا، کہ ہم کو شب قدر کی عبادت میسر ہو جائے گی۔ ویسے تو اگر ہم اعتکاف نہیں کرتے اور تراویح ہم پڑھتے ہیں روزانہ تو بھی ہم کو شب قدر کی جو ہے عبادت میسر ہوگی، لیکن مسجد کے اندر رہ کر اور مسجد کے ماحول میں رہ کر اعتکاف کرنا اس کی بات ہی کچھ الگ ہے، اس کی بات بہت الگ ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین میں سے ہماری ایک ماں کہتی تھی، روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنی لنگی کو کس لیتے تھے، مطلب محنت کو اس قدر بڑھاتے تھے، ہم کہتے ہیں نا اب میں نے کمر باندھ لی ہے، اب یہ کام پورا کر کے رہوں گا، تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بالکل تیار ہو جاتے تھے کہ اب جو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اور اتنا جوڑنا ہے، اللہ سے اتنا مانگنا ہے، اللہ سے اتنا قریب ہونا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی، بہت پانی کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مال پیسہ صدقات غریبوں پر بہاتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر کرنی چاہیے ہم کو۔ اسی طرح اب اعتکاف کہتے کس کو وہ سمجھنا ہم کو۔ اعتکاف کا لغوی معنی ڈکشنری میں معنی ہے کسی چیز کو لازم کرنے کے، اور اسی طرح دوسرا معنی ہے اپنے آپ کو کسی جگہ پر محدود جگہ پر ٹھہرانے کے، اور شرعی معنی یہ ہے اعتکاف کا، اسلامی معنی یہ ہے اعتکاف کا کہ مسجد شرعی کے اندر چند شرطوں کے ساتھ ٹھہرنا، مسجد شرعی کے اندر چند شرطوں کے ساتھ ٹھہرنا۔ مسجد شرعی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں امام مؤذن طے ہو، جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، اور جس میں جمعہ بھی ہوتا ہو۔ مسجد شرعی اس کو کہتے ہیں جس میں امام مؤذن طے ہو، جس کے اندر 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، اور جس کے اندر جمعہ بھی ہوتا ہو۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مسجد شرعی کہیں گے، جس کو شریعت نے حقیقی طور پر مسجد قرار دی ہے۔ مسجد کے علاوہ کچھ ٹھیے ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ نہیں ہوتی، کچھ نمازیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی، تو اس کے اندر اعتکاف نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اسی طرح اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ سب سے پہلا ایک نفل اعتکاف، سنت بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ جب بھی ایمان والا بندہ مسجد میں داخل ہو، چاہے وہ نماز کی نیت سے داخل ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی نیت سے داخل ہو، چاہے کسی بھی نیت سے داخل ہو مسجد کے اندر، تو وہ سنت یا نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب وہ نماز تو پڑھنے روز آتا ہی ہے، تلاوت کرنے تو روز آتا ہی ہے، وہ نماز بھی پڑھ لے گا، اس کو اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ اس کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں، کتنا بھی کر سکتے ہیں، 5 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں، اس میں ہم کو جو ثواب ملے گا۔ عام مشہور دعا ہے، باہر لکھی ہوئی بھی ہے اعتکاف کی دعا، تو وہ دعا پڑھ لے، یا پھر دعا نہیں آتی تو کم سے کم دل میں نیت کر لے کہ جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف میں رہوں گا، بس اتنا بھی کر لے تو کافی ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے واجب اعتکاف۔ کون سا اعتکاف؟ واجب اعتکاف۔ واجب یہ ہے کہ آدمی نظر کا اعتکاف کریں کہ اللہ رب العزت میرے بچے کی طبیعت ناساز ہے، دل میں ہم سوچتے ہیں اگر یہ اچھا ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ ہو گیا واجب، یعنی اللہ رب العزت سے شرطیاں ہم کوئی چیز رکھے کہ اللہ رب یہ کام بنا دے،
میں اعتکاف کر لوں گا۔ تو یہ ہو گیا واجب اعتکاف، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر اچھا اس عمل کے اندر اثر بھی بہت ہے، یہ میرا آزمودہ عمل ہے، آپ پر بڑی سے بڑی کوئی پریشانی آ گئی ہو جس سے نکلنا آپ کو مشکل لگ رہا ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہو کہ ایسا لگ رہا ہو کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، تو آپ کر کے دیکھیں دوستو کہ اللہ رب العزت یہ مسئلہ حل کر دے، میں اعتکاف کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو کچھ ہی عرصے کے اندر وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہماری جتنی کیپیسٹی اتنی نیت کریں۔ آدمی جوش میں زیادہ نیت کر لیتا ہے، اللہ 20 دن کا اعتکاف کروں گا، پھر کیا ہوگا دوستو؟ یہ واجب ہے ہمارے اوپر۔ اس طرح کرنے پر آدمی کرے گا نہیں اور پھر خود پریشانی میں آ جائے گا۔ کسی بھی چیز کی جو ہے نیت ہے نا دوستو، جتنا ہو سکے اتنا کرنا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 100 روپے صدقہ کروں گا، تو پھر 100 روپے اس کا صدقہ کر بھی لے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، جتنی آپ کی جو استطاعت ہے اتنی نیت کرے۔ تو ایک اعتکاف جو ہے وہ واجب اعتکاف ہے، یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا سنت علی الکفایہ، سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے۔ اب اس کو سمجھے کہ سنت موقدہ علی الکفایہ کس کو کہتے ہیں؟ سنت موقدہ تو ہم نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پابندی کے ساتھ بلا ناغہ کیا وہ چیز سنت موقدہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بستی میں اگر اعتکاف چند لوگوں نے کر لیا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف چند لوگوں نے کر لیا، کسی نے ایک نے کیا، 2 نے کیا، 3 نے کیا، تو تمام کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے بھی نہیں کیا، ایسی کوئی بستی ہے جہاں پہ مسجد شرعی ہے اور وہاں پر کسی نے اعتکاف نہیں کیا، تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی ایسے کو تیار کرے جو اعتکاف کر لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کوئی نہیں کر رہا تو خود کریں، یہ بہت ہی ضروری عمل ہے، ایک اہم سنت ہے، اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اب جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ وہ لوگ سنت موقدہ علی الکفایہ پر عمل کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا پوری بستی کی طرف سے یہ لوگ گویا نمائندے ہیں، اللہ اور پوری بستی کے درمیان لوگ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے ایک تعلق جوڑنے کا۔ تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یا بیٹھے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پابند بنائیں، اتنا پابند سمجھیں، اپنے انفرادی مسئلے یہ بھی اللہ رب العزت سے مانگ کر حل کرائیں، اور امت کے، بستی کے، ملک کے اجتماعی مسائل ان کو بھی کیا کرے؟ اللہ رب العزت سے مانگ کر حل کرانے کی جو ہے کوشش کریں۔ گویا ایک اعتکاف کا معنی ہمارے استاد کہتے تھے جیسے لوگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھتے ہیں، انشن پہ بیٹھتے ہیں کہ جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہوں گی ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو گویا ایک ایمان والا اللہ کے سامنے بھوک ہڑتال پہ بیٹھا ہے، اے اللہ، اور پیار بھرے انداز میں، اے اللہ جب تک تو نہیں دیں گا میں جب تک نہیں جاؤں گا، اور اللہ نہ دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو نہ دینے میں حیا آتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے دوستو، یہ خود تقاضا کرتی ہے کہ مجھ سے مانگو، خود تقاضا کرتی ہے، اے ابن آدم، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، مجھ سے مانگو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا، تم سب کے سب ننگے ہو، مجھ سے کپڑے طلب کرو میں تم کو دوں گا، تم سب گنہگار ہو، مجھ سے مغفرت چاہو۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سب گنہگار ہیں، ہم سب کیا ہے؟ گنہگار ہیں، یہ پکی بات ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں گناہ نہیں کرتا اور واقعی کرتا بھی نہیں ہے تو بھی اس نے گناہ کیا، یہ سمجھ کے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی گناہ نہ کرے، زندگی بھر نہ کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں گناہ میرے سے نہیں ہو سکتا، تو اس نے یہ گناہ کیا یہ سمجھ کے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، خود اللہ نے اس کو بنایا گنہگار۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو گنہگار ہے، تم سب گنہگار ہو، مجھ سے مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اس کی بات انشاءاللہ آئیں گی کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے اس کی کتنی شکلیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل پرسوں میں بات آئے گی۔ لہٰذا جو اعتکاف میں بیٹھے دوستو وہ یہ ٹھان کر بیٹھے کہ اس سال میں اپنی دنیا و آخرت کے تمام مسائل کو اور امت کے اجتماعی مسائل کو بھی حل کر کے اٹھوں گا۔ تو پھر دیکھیں دوستو یہ اعتکاف کا کس طرح سے ہم کو مزہ آتا ہے۔ اسی طرح دوستو اعتکاف کی ایک فضیلت یہ ہے اور اس کا اثر ہماری ذات پر پڑے گا کہ 10 دن ہم جب مسجد کے ماحول میں رہیں گے، حرم میں رہیں گے۔ اچھا اعتکاف والے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اعتکاف میں ہم کو اکثر وقت اپنا حرم میں گزارنا ہے۔ کس میں گزارنا ہے؟ حرم میں، مسجد کے حرم کے اندر، یہاں وہاں وضو خانہ، پہلا مالا، یہ سب بعض اوقات ایسی صورت بن سکتی ہے کہ آپ کا اعتکاف ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب چند چیزوں کی گنجائش ہے اعتکاف میں باہر نکلنے کی، وہ ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں۔ تو زیادہ سے زیادہ جب حرم میں رہے گا تو یہ حرم کا جو ماحول ہے ہمارے، یہ فرشتوں والا ماحول ہے، یہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے،
اور یہاں پر فرشتوں کا بالکل ایک اجتماع قائم رہتا ہے. ابھی بھی ہمارے ارد گرد فرشتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے. وہ بات اور ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتے. اور فرشتوں کی صفیں ایسی نہیں ہوتی جیسے ہماری ہوتی ہے. فرشتوں کی صفیں ایک کے اوپر ایک ہوتی ہیں. آسمانوں تک فرشتے صف لگا کر اس وقت کھڑے ہیں, اور اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے, اللہ تمہارے بندے آپ کی بڑائی کے لیے یہاں پر جمع ہیں. یقین کی بات ہے, یہ پکی بات ہے, قسم کھا کے کہنے والی بات ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا. تو فرشتوں کا ماحول ملنے پر یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں میں اطاعت والی صفت ہے. تو جس کے ساتھ آدمی رہتا ہے اس کی صفت اس کے اندر آتی ہے. تو اعتکاف کے جو ہے عمل سے یہ بھی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اطاعت والی صفت آ جائے. اسی طرح ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی, بار بار میں بھی اس حدیث کو بیان کرتا ہوں, کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا کل کو افسوس نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی بھی چیز کا کل کو افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو, اس پر بندہ افسوس کرے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت افسوس کرنے کی جگہ نہیں ہے, لیکن وہاں پر بھی اس چیز کا افسوس رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری حدیث میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایک جنتی اپنی جنت میں مزے لے رہا ہوگا, آرام کر رہا ہوگا, اس کو اچانک میں خوشبو آئیں گی ایک. وہ پوچھے گا کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ جو خوشبو ہے تیرے اوپر والے کے جنت سے آ رہی ہے. جنت میں درجات ہیں نا دوستوں. تو کہے گا کہ ایسا کون سا عمل ہے اور یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ وہ جو ہے نا آرام کر رہا تھا. جنت میں نیند تو نہیں ہے, سوئے گا نہیں کوئی. جنت سونے کی جگہ, جتنا سونا یہاں پہ سو لو اور قبر میں سو لو. جنت میں جا کے نیند کا مسئلہ نہیں ہے. نیند والا ہمارا فنکشن ڈیلیٹ ہو جائے گا, ایک دم غائب بھی ہو جائے گا. تو آرام کریں گے لیکن سوئیں گے نہیں. تو تیرا ایک جنتی جو ہے آرام کر رہا تھا, اس نے سے کروٹ بدلی کی تو اس کا جو پسینہ ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے. تو کہے گا کہ میرے جنت کے اندر اچھے سے اچھے غذا, اچھے سے اچھے پکوان کی ایسی خوشبو نہیں ہے کہ اس کے پسینے کی اتنی اچھی خوشبو ہے. اس کا ایسا کیا عمل ہے؟ فرشتے کہیں گے زیادہ کچھ نہیں ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ بولا تھا تیرے سے, صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ تیرے سے زیادہ بولا تھا. معلوم ہوا ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا اتنا ثواب ہے کہ جنتی اس میں جا کر کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا. کاش ایک دو مرتبہ کہتا تو اس سے اوپر رہتا, ایک مرتبہ کہتا تو برابری میں رہتا. تو ہم کو اللہ رب العزت نے اگر اعتکاف میں ہم بیٹھ رہے تو 240 گھنٹے دیے ہیں. کتنے دیے؟ سبحان اللہ بولنے میں 1 سیکنڈ سے کم لگتا ہے. اور ہم کو کتنے ملے ہیں؟ 24 گھنٹے ایک دن کے, تو 10 دن کے 240 گھنٹے. اور ان 240 گھنٹے میں ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے دنیا کا کام, صرف مسجد میں ٹھہرے رہنا ہے اور اپنی آخرت کو بنانا ہے. تو یہ 240 گھنٹے کم نہیں ہے بھائی, بہت زیادہ ہے. تو اس بات کی ہم فکر کر لیں کہ ہمارا ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو. اسی طرح اعتکاف کے لیے 4 شرطیں ہیں, اس کو سمجھ کر ہم بات ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مسجد شرعی کا ہونا ایک شرط ہے. دوسرا نیت کا کرنا. نیت ضروری نہیں کہ زبان سے, دل میں بھی نیت کر لے کہ رمضان میں جو آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے وہ میں کر رہا ہوں, تو اس طرح سے نیت کرنا. اسی طرح وقوف, یعنی جو 10 دن طے کیے گئے اس کے اندر اپنے آپ کو شروع سے لے کے آخر تک جمانا, یہ شرط ہے, ورنہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. وقوف کہتے ہیں اس کو. اور چوتھی چیز ہے معتکف, یعنی جس علاقے کے اندر ہم بیٹھتے ہیں اس کو معتکف کہتے ہیں. معتکف جس میں بیٹھتا ہے اس کو معتکف کہتے ہیں. معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا, معتکف جہاں پر اعتکاف کیا جائے. تو یہ 4 شرطیں ہیں اعتکاف کی. اب کن کن صورتوں کے اندر ہم جو ہے مسجد کے باہر جا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو ہے کھانے پینے کے لیے, یہ ہماری ضرورت ہے. تو ابھی تو ماشاءاللہ مسجد کے اندر ہی انتظام ہے, تو ہم مسجد میں جو ہے باہر جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. لیکن کسی کا ایسا عذر ہے کہ گھر میں سے لانے لے جانے والا کوئی ہے ہی نہیں, اس کو گھر پہ جانا ہی پڑے گا, تو وہ گھر پہ بھی جا سکتا ہے, لیکن اتنی دیر کے لیے اس نیت سے کہ میں کیا کر رہا ہوں, صرف کھانا کھانے جا رہا ہوں. اسی طرح استنجا, پیشاب پاخانے کے لیے وہ مسجد سے باہر یعنی بیت الخلاء جا سکتا ہے. اسی طرح وضو کے لیے وضو خانے پہ جا سکتا ہے. تمباکو کھانے کے لیے نہیں جا سکتا. تمباکو کھانے کے لیے گیا تو اس کا اعتکاف ختم. سمجھ میں آ رہی بات؟ مطلب یہ خاص اسی نیت سے کہ جا کے تھوڑا کر کے آتا ہوں, اسی طرح جا کے تھوڑا کر کے آتا ہوں. اگر خالی یہ نیت سے گیا, ہاں ایک استنجا کی نیت سے گیا, اس میں وہ بھی کر لیا تو گنجائش مل جائے گی, لیکن وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی, چاہے وہ اعتکاف میں رہو نہیں رہو. ایک مسئلہ بتا رہا ہوں میں, خالی اس نیت سے, مطلب کوئی ایسی چیز جو ضروری نہیں ہے, اس نیت سے مسجد سے باہر گیا. مسجد سے باہر جانے کا مطلب بیت الخلاء بھی مسجد سے باہر ہے, یہ مسجد کے اندر نہیں ہے, مسجد کے احاطے کا حصہ ہے, لیکن حرم جو ہے اس کو مسجد کہیں گے اصل. اگر مسجد کے اندر کا حصہ ہوتا تو ادھر ہم بیت الخلاء کرتے, مسجد سے باہر ہی ہے وہ. اسی طرح کسی بھی نیت سے مسجد کے باہر کوئی چلے گیا جو ضروری نہیں ہے تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح بعض لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف کے اندر تو رات میں ناپاکی ان کو ہو جاتی ہے,
تو ناپاکی ہونے پر وہ صبح کا انتظار نہ کرے. مسجد کے اندر جنبی آدمی اور ناپاک آدمی کو بالکل ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً وہ غسل کے لیے روانہ ہو جائے. بعض لوگ سستی کرتے ہیں، پڑے رہتے، بولے دیکھیں گے صبح سحری سے پہلے دیکھیں گے. اس میں گناہ بھی ہوگا اور پھر جو ہے جھپٹنے اور لپٹنے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں اس کے اندر. یہ بھی سمجھے، دونوں نقصان ہیں. گناہ تو ہوگا اور پھر بولیں گے ارے یار اعتکاف میں بیٹھا تھا، کام گلے میں آ گیا. تو کام گلے میں آیا نہیں، تو نے خود لیا. کیونکہ ہمارے علاوہ بھی مسجدوں میں اور مخلوق ہوتی ہے. ناپاکی اگر حالت میں ہم مسجد میں وقت گزارتے ہیں تو ناپاکی کے اوپر پھر وہ حاوی ہو جاتے ہیں. تو اس بات کی فکر کرے، سستی نہ کرے، فوراً جا کر غسل کر لے. اور آپس کی گفتگو بالکل نہ کرے. 10 دن کے لیے سوچے کہ ہم کو قبر میں ڈال دیا گیا ہے، ہمارا حساب کتاب چالو ہے، ہم مر چکے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ تو نماز ایسی پڑھ گویا یہ تیری آخری نماز ہے، پھر دیکھ نماز پڑھنے کا مزہ کیسا آتا ہے، پھر دیکھ نماز پڑھنے کا کیسا مزہ آتا ہے. تو اعتکاف میں ہم بیٹھے، ہم سوچے یہ ہمارے آخری 10 دن ہیں، اب ہمارا عید ہماری ہونے والی ہے. یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ اعتکاف میں بڑی جان آئے گی، قوت آئیں گی. جتنا ہو سکے موبائل وغیرہ کا استعمال نہ کریں اور اس بات کی فکر کریں کہ میں اپنی بستی کا نمائندہ ہوں، اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان میں حائل ہوں. اللہ سے خوب مانگیں، انشاءاللہ ہمارا اعتکاف کیا ہوگا، قبول ہو جائے گا اور اس کا اثر پوری زندگی اور پورا سال انشاءاللہ ہمارے اوپر رہے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.